قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ چال چلن، جب ذہن میں بات آتی ہے تو دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے کا من کرتا ہے، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ ہم دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میرا چال چلن تو دنیا میں سب سے بہترین ہے، دوسرے غلط ہیں۔ لیکن ہمیں بطور کلیسیا زمین پر رہتے ہوئے اپنے چال چلن پر غور کرنا ہے اور اسے مسیحی چال چلن بنانا ہے۔ ہر ایک بات کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہوا کرتا ہے۔ کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو ایک میٹر رکھا ہوتا ہے، انہوں نے لوہے کی سلاخ رکھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ناپتے ہیں۔ تو جب ہم چال چلن کی بات کرتے ہیں اور پھر اسے مسیحی بنانا ہے ہم نے، تو پھر اس کا ایک ہی پیمانہ ہوگا اور وہ ہے کتاب مقدس۔ تو جب چال چلن کے بارے میں بات کریں گے تو ہم نے تو چال چلن میں بہت کچھ شامل کر لیا ہوگا اپنی طرف سے۔ ہم نے معیار بنا لیے، شیشہ زیادہ دیکھتی ہے، اس کا چلن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ فون زیادہ سنتا دیکھتا ہے، اس کا چلن ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے معیار بنا لیے ہیں چال چلن کو جانچنے کے، پرکھنے کے، دیکھنے کے۔ لیکن ہمیں سمجھنا ہے سب سے پہلے کہ چال چلن ہوتا کیا ہے، اس میں کیا چیزیں شامل ہیں، اس کے دائرے میں کیا کچھ آتا ہے۔ اور ہم نہ نفسیات کی بات کریں گے، نہ ڈاکٹرز کی بات کریں گے، نہ علم الانسان کے ماہرین کی بات کریں گے، نہ سماجیات کے ماہرین کی بات کریں گے کہ وہ چال چلن کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی کیا تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے گرد کیسا دائرہ کھینچتے ہیں، وہ کیا متعین کرتے ہیں کہ چال چلن ہوتا کیا ہے۔ ہمیں کسی سائنسی، طبی اور نفسیاتی تفسیر و تشریح اور تعریف کی ضرورت نہیں، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو سیکھنا ہے، جاننا ہے کہ انسانی چال چلن کا بائبلی مفہوم کیا ہے۔ What is the biblical meaning of human conduct؟ مفہوم مطلب، معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیا مراد ہے اس سے۔ How it is defined in the Bible؟ کس بات کو چال چلن کہا گیا ہے بائبل میں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا خدا سچ ہے، نہ صرف وہ سچا ہے بلکہ سچ ہے، اور اس کا کلام بھی سچ ہے۔ اس میں جو کچھ بیان ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے، سب سے زیادہ قبول کیے جانے کے لائق ہے۔ ہمیں کسی سائنسدان، کسی ماہر نفسیات، کسی ماہر سماجیات، عمرانیات کی تعریف کی ضرورت نہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے بائبل چال چلن کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا ہے چال چلن۔ ان زمانوں میں جب بائبل مقدس کی یہ کتابیں لکھی گئیں، لوگ جو زبان سمجھتے تھے اس زبان میں کلام خدا نے کیا بھی، لکھا بھی اور لکھوایا بھی۔ جب بائبل میں عبرانی اور یونانی زبان میں الفاظ لکھوائے گئے تو ہر ایک ایک لفظ خدا پاک روح نے لکھوایا، پاک روح نے گائیڈ کیا، اسے مانیٹر کیا، اس پہ توجہ رکھی، اس کی نگرانی کی کہ کوئی ایسا لفظ نہ ہو کہ جو خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کی منشا، یعنی ان کی رضا، ان کی ول کے خلاف ہو، یا کوئی ایسا لفظ نہ ہو کہ جو ان کے دل کو بیان نہ کر سکے۔ تو کچھ لفظ آج ہم دیکھیں گے کہ جنہیں بائبل مقدس میں استعمال کیا گیا چال چلن کے لیے۔ تو جب ان لفظوں پہ غور کریں گے تو پھر پرتیں کھلتی جائیں گی، وہ پوشیدہ مطلب چال چلن کا وہ ہم پہ ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ پرانے عہد نامے میں، عبرانی زبان میں لکھا گیا پرانا عہد نامہ، لفظ استعمال ہوا دیرخ، چال، چال چلن، طریقہ، کام کرنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، یا راستہ، روش اور دستور۔ یہ سارے الفاظ ہیں اس ایک لفظ دیرخ کے اندر چھپے ہیں، پوشیدہ ہیں۔
ایک لفظ ہے. جیسے سونا، انگریزی کے کتنے لفظ ہیں اس میں اس کو بیان کرنے کے لیے. پریٹی ہے، بیوٹیفل ہے، گارجیس ہے، شائنی ہے، گلوریس ہے، امیزنگ ہے، آسم ہے. اور مائیں ایک ہی لفظ بول دیتی ہیں، سونا. اسی طرح دیریخ، اور اس میں یہ بات شامل ہے کسی کے زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ کیسے کوئی کام کرتا ہے، وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی کی عادت کیا ہے، دستور کیا ہے، اس کا کسٹم اور مینر کیا ہے، اس کا کنڈکٹ یا بیہیویئر کیا ہے. تو ایک لفظ ہے، کتنے سارے اس کے شیڈز ہیں اس کے معنی کے. دوسرا لفظ ہے اورخ، راستہ، راہ، طریق، وہ گلی، وہ راستہ جس پہ چل کے آپ کہیں پہنچتے ہیں. اور پھر روش، طریق، طریقہ، راستہ، روش. بڑی مشہور آیت ہے زبور 119 کی 9ویں آیت ہے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے کہ اپنے چلنے کا راستہ، طریقہ، طور طریق کیسے پاک کرے. اسے روش کہتے ہیں. جس راستے پہ ہم چلتے ہیں اسے روش کہتے ہیں، اسے طریق کہتے ہیں. ہمارے چلنے کا طریقہ، وہ راستہ، وہ راہ جس پہ ہم چلتے ہیں اسے اورخ کہا گیا ہے. اور اسے بھی چال چلن کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے کہ ہم جیتے کیسے ہیں، جوان کیسے اپنی زندگی کا سفر طے کر رہا ہے. اور پھر ایک تیسرا لفظ ہے معلال. اس کا مطلب ہے کام، اعمال، ایکشنز، ورکس، ڈیڈز. اور اس کو بھی چال چلن ترجمہ کیا گیا ہے یسایہ باب نمبر 3 آیت نمبر 8 میں. یعنی کام کرنے کا طریقہ، ہاؤ یو ڈو سم تھنگ، کیسے آپ کچھ کام کرتے ہو، یہ ہے چال چلن. اور پھر چوتھا لفظ ہے معاصے، عمل، کام، طریقے عمل. بائبل میں اس کا ترجمہ طریقے عمل یعنی کام کرنے کا طریقہ یہ کیا گیا ہے. پھر ایک اور لفظ ہے آسا، عمل میں لانا، مشق کرنا، ایگزیکیوٹ کرنا، ایکسرسائز کرنا، پریکٹس کرنا، پرفارم کرنا، ڈیل کرنا، ٹریٹ کرنا، بیہیو کرنا، کچھ کرنا. کوئی کام کہا گیا آپ کو، آپ نے اسے پورا کر دیا. چائے کی طلب ہو رہی ہے، بنا لیتے ہیں. بنانا، یہ کام آپ نے کر دیا، عمل میں لائے کام. آپ نے ایک کام کی پریکٹس کی، آپ نے اس کو پرفارم کیا. یہ ہے اس کا معنی. اسے سلوک کرنے کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ جب آپ کچھ کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، کوئی مشق کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں تو وہ سلوک بن جاتا ہے. اور پھر عبرانی لفظ ہے حیا، بننا، بن جانا، ہو جانا، وجود رکھنا. سلوک، جو کچھ آپ کرتے ہو، جو کچھ آپ عمل میں لاتے ہو، جس طرح سے آپ رویہ رکھتے ہو، جس طرح سے آپ کام کرتے ہو، جس طرح سے آپ اپنی زندگی میں چلتے ہو، جس طرح سے آپ اپنی زندگی گزارتے ہو، جو آپ کی عادتیں بن جاتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ آپ وہ خود بن جاتے ہو. بن جانا کہ میں صرف کوئی کام کرنے والا نہیں رہتا، میں وہ کام بن جاتا ہوں. جھوٹ جتنا بولیں گے، جتنا زیادہ بولیں گے، فراڈ جتنا زیادہ کریں گے، پھر لوگ نام ڈال دیتے ہیں، ٹھگ، فراڈیا، کوئی بھی نام آپ سوچ لیجئے. پھر ہمارے نام کے ساتھ وہ سکہ جم جاتا ہے، ہمارے نام کے ساتھ وہ چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں. لوگ پھر یہ نہیں کہتے او چھڑو وہ تو جھوٹ ہی بولتا، وہ ہے ہی جھوٹا، وہ ہے ہی فراڈ. سوچئے ذرا، خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جب آپ سلوک کرتے ہیں کسی سے کوئی، تو جب وہ بار بار کرتے ہیں تو پھر آپ وہ خود بن جاتے ہو، کیونکہ عادت بن جاتی ہے ہماری. ہمارا رویہ، ہمارا سلوک، ہمارا طور طریقہ، ہمارا چال چلن، ہمارے بیہیویئرز، کنڈکٹ، ہمارا وے آف لائف، دا مینر آف لائف، وہ راستے جس پہ ہم چلتے ہیں بالآخر ہم خود وہ بن جاتے ہیں. اس لیے یہ لفظ حیا استعمال ہوا سلوک کے لیے.
کہ آپ وہ بن جاتے ہو. اور عبرانی لفظ ہے ناتان، اسی سے لفظ یوناتان، یونتن، جونتھن، نیتھن، ناتن، لیکن جڑ ہے ناتان، دینا، ٹو گیو. اور یہ ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر بھاجی چڑھائی ہوئی ہے اور آپ نے اس کی بھاجی پرتانی ہے. کسی نے نیوندرا ڈالا ہوا ہے اور آپ نے نیوندرا واپس کرنا ہے. کسی نے آپ کو سلامی دی ہوئی ہے اور آپ نے وہ سلامی واپس بھی کرنی ہے. کسی نے آپ کے اوپر کوئی نیکی کی ہوئی ہے اور آپ نے پھر اس نیکی کا بدلہ بھی چکانا ہے. اسے بھی سلوک میں لکھا گیا ہے، سلوک ترجمہ کیا گیا ہے بائبل مقدس میں اس لفظ کا، کہ آپ کسی کو کچھ دیتے ہو تو وہ آپ کے دینے کا طریقہ، یہ آپ کا چال چلن ہے. اور اگر کسی کو کچھ لوٹاتے ہو، بدلہ دیتے ہو، اس کا ری پے کرتے ہو، پے بیک کرتے ہو، پلٹاتے ہو اس کی طرف، تو اس کا طریقہ بھی آپ کا چلن، سلوک، رویہ، کنڈکٹ، بیہیویئر ہے. آپ کا طریقہ جس سے آپ لوگوں سے ملتے برتتے ہو، لینا دینا کرتے ہو، وہ ہے آپ کا چلن، وہ ہے آپ کا سلوک، وہ ہے آپ کا رویہ، وہ ہے آپ کا کنڈکٹ، وہ ہے آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ. اور پھر نئے عہد نامے میں آ جائیے. یونانی لفظ پیریپاتیو، اس کا مطلب ہے راہ چلنا، چال چلنا، چال چلن، طریق پر چلنا، یعنی راستے پر چلنا، جینا یا زندگی گزارنا. یہ جو حوالہ جات لکھے ہوتے ہیں ان میں یہ لفظ استعمال ہوا اور انہی معنوں میں اس کو ترجمہ کیا گیا. ٹو واک، ٹو ایکٹ لائک، ٹو لیو. ایسے پیش کرنا اپنے آپ کو. ہمیں تکلیف ہے، ہمیں درد ہے، کسی کے بہت پریشانی ہے، لیکن آپ پھر بھی کسی کے سامنے ایکٹ کر رہے ہو. یو ایکٹ لائک اے اسٹرانگ پرسن. آپ ایک مضبوط شخص کے طور پر کسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو، حالانکہ آپ اندر سے بڑی تکلیف اور دکھ سے گزر رہے ہو. اب تھوڑی سمجھ آئے گی. ہم مضبوط ہوتے نہیں ہیں، ہم بنتے ہیں، ہم ایکٹ کرتے ہیں. جو ہم ایکٹ کرتے ہیں نا، وہ ہے ہمارا چلن. جو کچھ ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جس طرح سے جیتے ہیں، جیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، جیسے چال چلتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ ہمارا چلن ہے. جن راستوں پہ ہم چلتے ہیں، جن جگہوں پہ ہم بیٹھتے ہیں، جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں، جس طرح سے ہم جیتے ہیں، یہ ہمارا چال چلن ہے. اور ایک اور لفظ ہے بایوسس. میٹرک سائنس کے ساتھ پڑھنے والوں کو اس لفظ سے تھوڑی سی شناسائی ہوگی. بایولوجی، زندگی کا علم، زندگی کے بارے میں بحث، زندگی کے بارے میں تعلیم. بایوسس، جینا، طرز حیات یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، اسے چال چلن لکھا گیا ہے. جو ہم اس بدن میں زندگی گزار رہے ہیں، اسے گزارنے کے طریقے کو چال چلن کہتے ہیں. اب ذرا سوچ لیجئے گا کہ اس بدن میں زندگی گزارنے کے لیے ہم کچھ دیکھتے بھی ہیں، ہم کچھ سنتے بھی ہیں، ہم کچھ سونگھتے بھی ہیں، ہم کچھ پیتے کھاتے بھی ہیں، ہم کچھ اپنے اوپر لیتے بھی ہیں، ہم کچھ پہنتے اوڑھتے بھی ہیں، ہم کہیں لیٹتے بیٹھتے چلتے بھی ہیں، ہم کہیں اپنے آپ کو ایزی فیل اور انٹرٹینڈ بھی کرتے یا کرواتے ہیں. کیونکہ اس بدن کی بات آ گئی ہے. اس بدنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہمارا چال چلن ہے. ہم اپنے بدن کو جیسے قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے ہمارا کنڈکٹ، چال چلن، ہمارا بیہیویئر، ہمارا وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ. اور پھر ایک اور لفظ ہے اناستروفے. اس کا مطلب ہے بیہیویئر، وے آف لائف، کنڈکٹ، کنورسیشن، رویہ، برتاؤ، چال چلن، بات چیت.
چلو میں خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہوں، مجھ سے جب آپ بات کرتے ہو آپ لوگ تو بڑے احترام سے کرتے ہو نا، کوشش کرتے ہو کہ کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکلے کہ جو ہم عام زندگی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اوے تو کر کے مجھے نہیں بلاتے، یہ آپ کا سلوک ہے میرے ساتھ، یہ آپ کا بیہیویئر ہے میرے ساتھ۔ لیکن آپ اپنے گھر میں کسی چھوٹے کے ساتھ یا اپنے بچپن کے دوستوں میں سے کسی کے ساتھ یا اپنے کام کی جگہ پر اپنے ماتحت کسی کے ساتھ جیسے بات کرتے ہو وہ بھی آپ کا سلوک ہے، وہ آپ کا رویہ ہے۔ اس کی نظر میں آپ ویسے ہو جیسے آپ اس سے برتاؤ کرتے ہو، اور میری نظر میں آپ ایسے ہو جیسے آپ مجھ سے برتاؤ کرتے ہو۔ ہم جس سے جیسے ملتے ہیں، جس سے جیسی بات چیت کرتے ہیں، جس سے جیسا رویہ رکھتے ہیں، اس کے لیے ہم وہ بن جاتے ہیں۔ محبت، احترام، عزت سے ملتے ہو تو پھر آپ کے بارے میں کہا جائے گا بہت اچھا انسان ہے، ہمیشہ عزت سے ملتا ہے، فرمانبردار ہے۔ اور اگر کوئی توت راخ پہ آئے گا اور کوئی سخت باتیں، کوئی الٹی سیدھی باتیں، کوئی نامناسب گفتگو کرتا ہوگا تو کہیں گے یار چوپی چنگی ہے، کیونکہ وہ شخص پھر آپ کے لیے نامناسب بن جاتا ہے۔ تو ہمارا رویہ، ہماری گفتگو بھی طے کرتی ہے کہ ہمارا چلن کیسا ہے۔ پولیتیومائے اگلا لفظ، رویہ، سلوک، جینا، چال چلن۔ کئی الفاظ ہیں جو زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں اور پھر انہیں کتاب مقدس میں اس لیے جگہ دی گئی تاکہ کوئی کسی طرح کا شیڈ، کوئی بھی اس کا پہلو مس نہ ہو، ہم ان سب کو سمجھ پائیں۔ یونانی لفظ اگوگے، اس کا مطلب بھی ہے طرز زندگی، جینے کا طریقہ یا چال چلن، اسے ترجمہ چال چلن کیا گیا ہے۔ پھر ہوڈوس، وہ راستہ، وہ گلی، اسٹریٹ، وے، پیسج جس پہ ہم چلتے ہیں۔ پروسفیرو اگلا لفظ، سلوک کرنا، اور اس کا ایک شیڈ ہے کچھ پیش کرنا، ٹو آفر۔ جب آپ کسی شخص کو کچھ پیش کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، آپ کا چلن ظاہر کرتا ہے کہ آپ اسے کیسے دیتے ہو۔ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے چیز مانگے تو اسے دور سے پھینکنا نہیں ہے، آپ نے قریب جا کے اسے دینا ہے۔ یہ ایک رویہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ چھوٹی سی بات ہے یہ، کسی نے آپ سے کوئی چیز مانگی اور آپ اس کو کیسے دیتے ہو، یہ دینے کا طریقہ، کچھ پیش کرنے کا طریقہ، یہ بھی چلن ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے۔ ہم کسی کو کچھ پیش کیسے کرتے ہیں، ہم کسی کو کچھ دیتے کیسے ہیں۔ اب پیش کرنے کے بہت ساری چیزیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی سروسز، اپنی خدمات پیش کرتے ہیں کسی کو، بھئی میں یہ کام کر سکتا ہوں، اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ سروسز، آپ اپنا ہنر، اپنا فن، اپنا وقت کسی کو پیش کرتے ہو۔ آپ کے پاس کوئی برکت ہے، کوئی وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، پیسہ یا کوئی چیز آپ کے گھر میں ہے، آپ اسے پیش کرتے ہو کسی کو، آپ کو ضرورت ہے، یہ لے لیجئے۔ کوئی بھی چیز آپ سوچ سکتے ہو جب آپ کسی کو پیش کرتے ہو، وہ پیش کرنے کا طریقہ بھی ہمارا چلن ہے، وہ ہمارا سلوک ہے، وہ ہمارا رویہ ہے، وہ ہمارا چال چلن ہے۔ اب یہ بہت سارے الفاظ ہو گئے، ان کو اگر اکٹھا کریں تو ہم یہ طے کر پائیں گے کہ چال چلن اصل میں ہے کیا، کیونکہ یہ تو بہت ساری چیزیں ہم نے جان لی۔ سو چال چلن سے مراد طرز عمل یا کام کرنے کا طریقہ ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں اس کو کرنے کا طریقہ، یہ ہمارا چال چلن ہے۔ ہم پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ہمارا کنڈکٹ ہے، ہمارا چال چلن ہے، ہمارا بیہیویئر ہے۔ ہم اس سے توجہ سے پڑھتے ہیں کہ نہیں، ہم اس میں محنت کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اس میں ٹائم چوری کرتے ہیں کہ نہیں، ہم داؤ لگاتے ہیں کہ نہیں، ہم ماں باپ کی فیسیں ضائع کر رہے ہیں کہ نہیں، اور پھر ہم اگر گھر میں کوئی کام کرنے کے ذمہ دار ہیں تو کیا ہم اسے بہتر طور پہ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا چلن ہے۔ تو اب دیکھ لیجیے چلن کہاں تک آئے گا۔
آپ ڈیوٹی کرتے ہو, آپ ایمبیسی میں ڈیوٹی کرتے ہو, آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ڈیوٹی کرتے ہو, آپ کسی بینک میں ڈیوٹی کرتے ہو, آپ کسی ایئر لائنس آفس میں ڈیوٹی کرتے ہو, آپ کسی کنسٹرکشن کمپنی میں کرتے ہو, آپ کسی پیکنگ کی کمپنی میں کرتے ہو, آپ کسی آرمڈ فورسز میں کرتے ہو, آپ کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی کمپنی میں, کسی بھی ادارے میں, کسی بھی روزگار کی جگہ پہ کام کرتے ہو, وہاں آپ کا کام کرنے کا طریقہ, آپ کا چال چلن ہے. آپ محنت سے کرتے ہو, دیانتداری سے کرتے ہو, آپ اس میں چوری چکاری کرتے ہو, آپ داؤ لگاتے ہو, یہ آپ کا چال چلن بن جاتا ہے. اور پھر چال چلن سے مراد ہے دوسروں سے برتاؤ یا سلوک کرنے یا رویہ رکھنے کا طریقہ. آپ دوسروں سے کیسے پیش آتے ہو, کوئی دکھ میں ہے, کوئی سکھ میں ہے, کوئی ضرورت میں ہے, کوئی تنگی میں ہے, کوئی خوشی میں ہے, آپ کیسے بیہیو کرتے ہو, آپ اس سے کیسے پیش آتے ہو, آپ کسی سے کیسے رویہ رکھتے ہو, آپ چھوٹوں سے کیسے ملتے ہو, آپ بڑوں سے کیسے ملتے ہو, آپ اپنے برابر کے لوگوں سے کیسے ملتے ہو, آپ افسر سے کیسے ملتے ہو, آپ ماتحت سے کیسے ملتے ہو, آپ اجنبی سے کیسے ملتے ہو, کوئی بھوکا ہے اس سے کیسے دیکھتے ہو, کوئی سڑک پہ آپ کے گزر رہا ہے, آپ اپنی گاڑی بھگا کے اس کے کپڑے گندے کرتے ہو, نہیں کرتے ہو, سلوک کیسا کرتے ہو آپ, how you behave with others, that is your character, that is your conduct, یہ ہے آپ کا چال چلن. سوچ لیجئے کہ آپ کام کیسے کرتے ہو, یہ آپ کا چال چلن ہے, اور آپ دوسروں سے کیسے ملتے جلتے, بات کرتے, رویہ رکھتے ہو, سلوک کرتے ہو, یہ آپ کا چال چلن ہے. اور پھر کسی کو کچھ دینے یا رد عمل دینے, ریئیکٹ کرنے, ری پے کرنے, واپس دینے, پلٹانے, پاجی واپس کرنے میں کیسے ہو, وہ آپ کا طریقہ جو ہے وہ آپ کا چلن ہے. ہم جس طرح ملتے برتتے ہیں, کچھ دیتے ہیں, آفر کرتے ہیں, یا کچھ لوٹاتے ہیں, ریٹرن کرتے ہیں, چاہے وہ ان شادی بیاہ خوشیوں اور غموں میں ہو یا پھر کسی کی ضرورت کے وقت ہو, کوئی بھی چیز لینا دینا, اس کا طریقہ آپ کا چلن بن جاتا ہے, یہ آپ کا چال چلن بن جاتا ہے. اور پھر چال چلن سے مراد ہے ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ, جینے کا طریقہ, راستہ یا روش, جس طرح سے ہم زندگی گزارتے ہیں. میرا جینا اس بدن کی حالت میں, اس زمین پر میرا چلنا پھرنا, میرا ہر ایک بات جو میرے جینے سے جڑی ہے, میرے رشتے, میرا خاندان, میری دوستیاں, میری کلیسیا, میرا ایمان, میرا کاروبار, میرا سماج, میری کمیونٹی, جہاں جہاں میری زندگی جڑی ہوئی ہے, وہاں وہاں میرا ہونا, میرا وہاں پہ وجود ہونا, میرا وہاں اپنی ذمہ داری پوری کرنا, وہاں اپنا آپ پیش کرنا, میں کیسے وہاں رہتا ہوں, کیسے پیش آتا ہوں, یہ ہے چال چلن. جب کوئی چیزیں, کوئی عادتیں, کوئی رویے, کوئی بیہیویئرز, کوئی ہیبٹس ہماری پک جاتی ہیں نا, ہماری زندگی میں وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہم بار بار انہیں کرتے ہیں, تو وہ ہمارا کردار بن جاتا ہے. دیٹ بیکمز آور کریکٹر. دانیال وہ بادشاہ کے ساتھ وفادار تھا, لیکن اس سے زیادہ وہ خدا سے وفادار تھا. بادشاہ کو اس نے کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا, اس کے کسی کام میں اس نے چوری نہیں کی تھی, کوئی اس نے زیادتی نہیں کی, کوئی نقصان نہیں کیا تھا, کوئی نافرمانی نہیں کی تھی. لیکن جب اسے پھنسایا گیا تو کس بات میں؟ انہوں نے کہا نہ تو یہ روپے پیسے میں قابو آئے گا, نہ یہ اپنے اختیارات استعمال کرنے میں قابو آئے گا کہ اس کی اتھارٹی سے اس نے بڑھ کے کام کر دیا کوئی, کہ کرپشن میں قابو نہیں آئے گا, کسی کام میں یہ قابو نہیں آئے گا. نہ یہ نشہ کرتا ہے, نہ یہ دوسری جنس کے ساتھ اس کے کوئی ناجائز تعلقات ہوتے ہیں, نہ یہ روپے پیسے کا لالچی ہے, نہ اس نے کوئی سائیڈ بزنس بنائے ہوئے ہیں, کسی کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں کرتا, سیدھا بندہ ہے. ایک ہی بات میں قابو آ سکتا ہے, اور وہ ہے اس کا ایمان اور اس کی عبادت. جو اس کی عادت تھی وہ اس کا کردار بن گیا.
جو اس کا بیہیویئر، اس کا رویہ، اس کا چال چلن تھا، وہ اس کا کردار بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بندے کو کسی بات میں ہم قابو نہیں کر سکتے سوا دعا کرنے کے۔ دعا کرنا جرم بنا دو تو اس کو پکڑ لیں گے۔ ہی از دا مین آف کریکٹر، یہ با کردار انسان ہے۔ تو دانیل ایک مثال میں نے لکھی ہے۔ فقیہ فریسی بھی آتے تھے یسوع کے پاس، کہتے استاد ہم جانتے ہیں کہ تو نیک بھی ہے اور سچائی کی تعلیم دیتا ہے اور تو کسی کی طرفداری بھی نہیں کرتا۔ پتا تھا انہیں کہ اس کا کردار کیا ہے۔ تو جب ہمارا چال چلن ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے نا، ہم اس میں ڈیولپ کر جاتے ہیں، گرو کر جاتے ہیں، تو ہمارا کریکٹر بن جاتا ہے، ہمارا کردار بن جاتا ہے وہ۔ اور چال چلن یا کردار پھر انسان کی شخصیت بن جاتا ہے، پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ حیا لفظ عبرانی کا بن جانا، ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو ہمارا چال چلن ہے، جو ہمارا رویہ ہے، جو ہمارا سلوک ہے، دھیرے دھیرے ہم وہ بن جاتے ہیں۔ پھر ہم پرانے والے نہیں رہتے، جو ہمارا چلن ہوتا ہے ہم وہ بن جاتے ہیں۔ ہم جھوٹ کا چلن رکھیں گے تو لوگ ہمیں جھوٹا کہنا شروع کر دیں گے۔ ہم فراڈ کرنے کا چلن رکھیں گے تو لوگ ہمارے نام کے ساتھ ٹھگ یا فراڈیا لگا دیں گے۔ ہم وہ پرسنالٹی بن جاتے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس لوگ آتے تھے بپتسمہ لینے کے لیے، تو یہودی سردار بھی آتے تھے، بڑے بڑے عالم آئے اس کے پاس، تو اس نے کہا اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے عذاب سے بھاگو؟ تمہارے کام، تمہارے رویے، تمہارا چال چلن، تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ ویسا ہے جیسا اس ابلیس کا ہے۔ اب تم انسان نہیں رہے، تم بلکہ ابلیس کے اس سانپ کے فرزند بن گئے ہو، کیونکہ تم وہ بن گئے ہو جیسے تم جیتے ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے ایسوں ہی کو دیکھا اور کہا اے ریاکارو، ہپوکریٹس، یعنی دکھاوا کرنے والوں، کیونکہ تم دکھاوا کرتے ہو، تم اتنا دکھاوا کرتے ہو کہ اب تمہارے لیے تمہارا نام لینا ضروری نہیں، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ تم ریاکار ہو۔ آپ وہ بن گئے ہو۔ جو تمہارا چلن ہے، جو تمہارا کردار ہے، جو تمہارا کریکٹر ہے، جو تمہارا کنڈکٹ اور بیہیویئر ہے، دا وے آف لائف، جینے کا طریقہ ہے، تم وہ بن گئے ہو۔ مکاشفہ میں خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو لکھوایا، میرا وفادار شہید۔ کیا شاندار الفاظ ہیں! اتنی وفاداری انتپاس نے دکھائی کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے، میرا وفادار شہید، کہ اس نے اتنی وفاداری دکھائی ہے زندگی بھر میں کہ اپنی موت میں بھی وفادار رہا، اور موت کے بعد بھی اس کو ٹائٹل ملا، اس کا نام پڑ گیا وفادار شہید۔ ہم جو کچھ بنتے ہیں، جو کچھ ایکٹ کرتے ہیں، جس طرح کام کرتے ہیں، جس طرح سلوک کرتے ہیں، جس طرح ملتے برتتے ہیں، جس طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ ہمارا چلن، ہمارا کردار اور ہماری شخصیت بن جاتا ہے۔